بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید، جہاں ہم اسلامی تعلیمات اور کہانیوں کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی کو دریافت کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نفس مطمئنہ کے بارے میں، یعنی وہ پرسکون نفس جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ آئیے اسے قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ نفس مطمئنہ یعنی وہ روحانی حالت جو انسان کو سکون عطا کرتی ہے۔ نفس مطمئنہ کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس نفس کو بیان فرماتے ہیں: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ: اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آیت اس عظیم مقام کی نشاندہی کرتی ہے جو مومن کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے اور اس کی روح دنیاوی آزمائشوں سے نکل کر دائمی کامیابی کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ آیت اس عظیم مقام کی نشاندہی کرتی ہے جو مومن کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے اور جب اس کی روح دنیاوی آزمائشوں سے نکل کر دائمی کامیابی کی طرف لوٹتی ہے۔ نفس مطمئنہ کی خصوصیات۔ نفس مطمئنہ کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں سکون پاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ: جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، یقیناً اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب انسان ہر وقت اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اس کا دل اطمینان اور سکون کی حالت میں آ جاتا ہے، جو کہ نفس مطمئنہ کی علامت ہے۔ دنیاوی خواہشات سے آزادی۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو دنیاوی لالچ، خواہشات اور آزمائشوں سے آزاد ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے اور وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے اور ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھتا ہے۔ صبر اور شکر۔ نفس مطمئنہ والے شخص کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ وہ خوشحالی میں شکر ادا کرتا ہے اور مشکلات میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کا دل ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ معافی اور توبہ۔ نفس مطمئنہ والا شخص ہمیشہ اپنی غلطیوں پر توبہ کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ہر طرح کی برائی اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ کیسے حاصل کیا جائے؟ اللہ کی یاد۔ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد اور اس کے حمد و ثنا میں مشغول رہیں۔ اللہ کی یاد دل کو پاکیزگی اور سکون عطا کرتی ہے۔ قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا ہمارے دل کو اللہ کی محبت اور اس کے احکامات سے جوڑتا ہے، جو روحانی سکون اور اطمینان کی طرف لے جاتا ہے۔ دعا اور استغفار۔ دعا اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا نفس کو گناہوں اور برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے دعا کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی رحمت اور مغفرت سے معمور ہو جاتا ہے۔ دنیاوی فتنوں سے بچنا۔ نفس مطمئنہ کی حالت تب آتی ہے جب ہم دنیاوی لذتوں، فتنوں اور خواہشات سے بچتے ہیں اور اپنی توجہ آخرت کی کامیابی پر مرکوز کرتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کا آخری انعام۔ جو شخص اپنی زندگی میں نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اس کا آخری انعام جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ والوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرماتا ہے اور انہیں جنت کا وارث بناتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفجر کی آخری آیات میں ذکر ہوا ہے۔
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ انعام ہر مومن کا خواب اور مقصد ہوتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کا راستہ نفس مطمئنہ کے مقام کو پانا ہے۔ نفس مطمئنہ ایک ایسی روحانی حالت ہے جس کی تلاش ہر مومن کو کرنی چاہیے۔ یہ مقام ہمیں دنیا کی آزمائشوں اور مشکلات سے نجات دلا کر اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بلند مقام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اسلامی موضوعات مل سکیں۔